اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ فاتحہ سن لیجیے. چونکہ فاتحہ تو آغاز کا نام ہے نا، ابتدا ہے، آغاز ہے، اس لیے آغاز میں اسے سن کے محسوس کیجیے. کیونکہ یہ سننا کیا ہے، دراصل بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو تھوڑا سا نرم. الحمدللہ آج آپ میں سے اکثریت نے یہ بات یاد رکھی کہ قرآن سنتے وقت بولنا نہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یاد رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے اور بہتر سے بہتر طور پر سیکھنے کی توفیق دے. بس ایک آدھ آواز آ رہی تھی، شاید انہوں نے اس دن سنا نہیں ہوگا یا انہیں یاد نہیں رہا. تو اگر کسی اور کو بھول جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنے لیے خود یاد رکھنا ہے، لیکن ہم سب انسان ہیں. آدم بھول گئے، ہم سب بھولتے ہیں، ہم سب بھولنے والے ہیں. تو جب کوئی بھول جائے ہم میں سے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، ہم بھی بھولنے لگ جائیں. وہ پھسلے تو ہم بھی پھسلنا شروع کر دیں. ہونا کیا چاہیے؟ ایک دوسرے کو یاد کرائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا راز اسی میں رکھا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو تھامیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وہ کیا ہوتا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو اچھی بات کے اوپر جمائے رکھا انہوں نے. کیونکہ ہر انسان کے پیچھے شیطان ہے. کبھی وہ ایک کو پھسلا بیٹھتا ہے تو دوسرے کا فرض ہے کہ فوراً پکڑے. جیسے اگر فزیکلی کوئی سلپ کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے اندر دل ہے اور آپ انسان ہیں تو کسی کو پھسلتے دیکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ مائیں تو ڈانٹنا بھی شروع کر دیتی ہیں، ساتھ ہی بچے پھسلے بےچارے تو پکڑ لیں گے کہ نہیں نہیں، یہ تو اس کی تو ٹانگ توڑ بیٹھے گئے، تو ہلاک ہو جائے گا اگر یہ پھسل گیا. تو فوراً ہی آگے بڑھ کر تھامتے ہیں کہ پھسلے ہی نہ، اور اگر پھسل جائے تو اٹھا لیتے ہیں. تو اسی طرح ہم خود اپنا حساب بھی رکھیں گے، لیکن اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس آیت پر عمل نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کے اوپر نہ جمائیں. تو یہاں سے باہر نکل کر تو اب یہ کام نہ کریں کہ آپ کو جو بات پتہ چل رہی ہے آپ فوراً دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کا آغاز اپنے سے کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو اس سے روکیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ ابھی بول کے نہ بھی کہیں تو اشارے سے، اپنے رویوں سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر ایک شخص بھی غلطی کرے تو وہ سب کو بدنام کرتا ہے. آپ سب اچھا کریں مگر ایک شخص غلط کرے تو کیا ہوگا؟ لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی چیز کو درست طریقے سے انالائز کر سکیں. عموماً لوگ چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے لوگوں میں. جنرلائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ کوئی پھل خریدنے گئے، اس میں سے ایک خراب تھا تو آپ نے کیا سوچا؟ یہ سارے ہی خراب ہیں، حالانکہ وہ ایک خراب تھا. تو ایک نے سب کا کام خراب کیا. تو اسی طرح بعض اوقات بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک غلط کام کرے اور بد اخلاقی کرے تو اس کی وجہ سے سب لوگ بدنام ہو جاتے ہیں. لہذا اشارے سے، رویے سے، اچھے طریقے سے سب کو ایک دوسرے کو تھامنا ہے. اور یہ سب ہمارا اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے بڑے فائدے کے لیے. کیونکہ ہم سب اس بات کا ایک طرح سے خاموش اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دین پڑھنے والے لوگ ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، دین کے نمائندے ہیں. تو دین کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے پھر ہمیں عملی نمائندگی زیادہ کرنی ہے انشاءاللہ. واقعہ اور اس کا نتیجہ اور اینڈ تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے
تھوڑا سا کام زیادہ ہوگا آج، مگر فکر نہیں کریں، آسان بھی ہے، ساتھ ہی بہت مشکل الفاظ نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پہلے ترجمے سے آغاز کرتے ہیں. سبق نمبر 8، لیسن 8، آیت نمبر 30 سے 39 تک. و اور اذ جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک جانشین. قالو انہوں نے کہا، اتجعل کیا، تجعل تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، و حالانکہ، نحن ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری حمد کے، تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لک تیرے لیے. قال فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے. وعلم اور سکھا دیے، آدم آدم کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، سب کے سب. ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی اوپر، الملائکتی فرشتوں کے، فقال پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، باسمائی نام، ہؤلائی ان سب کی، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، یا درست بات کہنے والے. قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العلیم علم والا، یا بہت علم والا، الحکیم حکمت والا ہے، یا بہت حکمت والا ہے. قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو،
بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے، فلما تو جب، انبأ اس نے بتا دیے، ہم ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے، قال فرمایا، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب، راز بھید، السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور بڑا بننا چاہا یا تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت تم، وزوجک اور بیوی تمہاری، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب، جی بھر کے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، یا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فأزلہما پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فأخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہی جس میں یا اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطو اتر جاؤ، بعدکم بعض تم میں سے، لبعدن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے،
فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، قرار گاہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی تک یا طرف، حین ایک وقت کے، فتلقى تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات یا الفاظ، فتاب پھر مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، یا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فاما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوفن کوئی خوف، ڈر، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بس کہانی کرا رہی ہوں۔ تیسرے ہفتے کے آغاز پر پھر روٹ ورڈ سیکھنے کا بھی کیا مقصد ہے، تاکہ آپ الفاظ کے محض سادہ اور ظاہر معنی ہی نہ دیکھیں، ان الفاظ کے روٹس تک جا کر ان کی تحقیق کر سکیں کہ واقعی جو معنی آپ کو بتایا گیا ہے یہ یہی معنی دیتا ہے، یہی معنی اس میں پایا جاتا ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ نا کہ آپ کو برین واش کیا جا رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کو عقل استعمال کرنا سکھائی جا رہی ہے، کہ آپ اپنی سمجھ سے کام لیں۔ اور پھر جب روٹ آپ کو پتہ چل گیا تو گویا میں نے آپ کو کی دے دی، اب جائیے کوئی ڈکشنری کھولیے خود، یعنی آپ کو میں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ اب آپ میرے تابع نہیں ہیں کہ جو میں کہوں وہی کریں۔ اب آپ جا کے کھولیں ڈکشنری، نکالیں لفظ، غور کریں اس پر، کیونکہ عربی ڈکشنری استعمال ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو روٹس نہ آئے۔ تو جب آپ کو روٹ دے دیا تو گویا آپ کو کیا مل گیا، ایک کی مل گئی۔ جب کی مل گئی تو اس سے کیا ہے، اب آپ جا کے خود کھول لیں دروازہ۔ جب آپ خود کھولنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ بہت سی اور چیزیں دیکھ سکیں گے۔ تو آج آپ یہ سیکھ رہے ہیں، اگر آج موقع نہیں بھی
کل پرسوں ترسوں جب تک زندگی ہے، کیونکہ مسلمان تو مرتے دم تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، تحقیقی مزاج ہوتا ہے. تو روٹ سیکھنے کا ایک بہت اہم مقصد کیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، غور و فکر کر سکیں، الفاظ کی صرف ظاہری معنوں تک نہ رہیں بلکہ اس کی ڈیپتھ تک جا سکیں. ٹھیک ہے، چلیے. وا اور اس جب، اس کا جو لفظ ہے جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا اور بہت دفعہ آئے گا، وہاں یہ یاد رکھیے کہ اذکرو کے معنوں میں ہے. اذکرو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذکر کرو، یاد کرو. یعنی اس کہہ کے کوئی بات یاد کرائی جا رہی ہے، کسی پچھلی بات کی طرف توجہ کرائی جا رہی. ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو سادہ قرآن ساتھ کھول کر ایک ہاتھ میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ایکچولی بہت سی چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کا تو آتا ہی ہوگا طریقہ. لیکن جس طرح ایک ماں بچے کو کہتی ہے نا کہ پلیٹ آگے کرو، پانی کا گلاس یہاں رکھو، چمچ یہاں پکڑو، یہ کیوں سکھانا پڑتا ہے بچوں؟ یعنی صرف آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ پلیٹ پکڑا دیتے ہیں، کھا لو جیسے جی چاہے، گود میں رکھ لو، سر پہ رکھ لو، زمین پہ رکھ لو. کیا کرتے ہیں؟ میز کیوں لگانے کی بات کی جاتی؟ میز لگانے کا طریقہ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ کیا یہ بھی ایک آرٹ ہے، علم ہے میز لگانا؟ ہے یا جو مرضی جہاں رکھ دو؟ نہیں. کیوں؟ مینرز ہے نا. یعنی دنیا کا چیزیں کھانے کے لیے تو ہم اچھے مینرز اختیار کرتے ہیں. یعنی اس میں تو ہم جس کو ٹیبل نہ لگانا آتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے سیکھا ہی کیا؟ اگر کوئی لڑکی میز نہ لگانا جانے، اس کے ماں باپ اس کو یہ نہ سکھائیں تو کیا کہتے ہیں عموماً؟ بس سلیقہ تم نے سیکھا ہی کیا، تمہیں آتا ہی پھر کیا اگر یہ نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ بھی سکھائے کہ اب کون سی چیز کس طرح پکڑنی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سیپریٹ نوٹ بک یا ایک سیپریٹ شیٹ جس کو آپ جا کے ایک سیپریٹ فائل میں ڈال دیں، اس کے اوپر لیسن نمبر، آیت نمبر لکھ کے، ڈیٹ لکھ کے اس دن کی، اور اس دن کے روٹس آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، سادہ قرآن میں اپنے لیے جو استعمال کرتی ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. میں ٹیکسٹ روز کا صرف وہ صفحہ یا اتنا لیسن پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے چھونا نہ ہو تو یہ پلاسٹک کے اندر ہے، مجھے ہنڈرنس نہ ہو اس کو اٹھانے کی، رکھنے کی، کہ کوئی کورڈ ٹیکسٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور ایک پیج اٹھانا میرے لیے آسان ہے، شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو، اور یہ تردد بڑھ جائے گا آپ کا کہ آپ اس کو الگ سے نکالیں اور پرنٹ کریں اور وہ سب کریں. لیکن میرے سامنے اگر صرف اسی دن کا لیسن ہے تو میری توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی. اگر صرف وہی ہے جو مجھے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میری کنسنٹریشن بڑھتی ہے. لیکن آپ کے لیے یہ کام بہت بھاری ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو اس کی تکلیف نہیں دیتی. بہرحال جب روٹ بتایا جا رہا تو ایک نظر آیت کے اوپر ضرور ڈالیں. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کس لفظ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سامنے سادہ قرآن ٹیکسٹ، اور لکھنے کے لیے سادہ شیٹ یا کاپی سیپریٹ یا وٹ ایور جو بھی آپ استعمال کریں. چلیے، وا اور اس جب، اس کے آتے ہی ہم کیا یاد کریں گے؟ اذکرو، وہ وقت یاد کرو جب، یعنی وذکر از، وہ وقت، وہ موقع، وہ بات یاد کرو جب. یعنی ماضی کا کوئی قصہ یا وہ کوئی واقعہ بیان کیا جانے لگا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. قالا، کہا، کیا روٹ ہوگا؟ قول، قاف واو لام، قول، کیونکہ حرف علت میں سے ہے اس لیے واو اس کی ہڈن ہے اس وقت. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے لفظ ایسے ہوں گے کہ جن کے روٹس آپ کو آلریڈی آتے ہیں، صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ان کو دوبارہ مت لکھیے گا. ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ نہیں لکھیں گے. کیوں؟ صرف ریمائنڈر ہے، یہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، پچھلا ریوائز کرایا جا رہا ہے.
کیونکہ اس طرح بلک بڑھ جاتا ہے، لکھ لکھ کے ہر غیر ضروری چیز نہیں لکھا کرتے، صرف ضروری چیزیں لکھنی. اور میں غیر ضروری کیوں بولوں گی؟ صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے. یعنی اس وقت چاہیے تو مجھے بھی کہ میں سکپ کر کے صرف اہم لفظ اٹھاؤں، 2-4 بتاؤں اور فارغ کر دوں. لیکن چونکہ ابھی آپ اپنے سیکھنے کی ابتدا میں ہیں، اس لیے کچھ عرصے تک میں یہ کام کروں گی کہ ہر لفظ کو ساتھ لے کے چلوں گی. جب آپ کو شناخت اور پہچان ہونے لگ جائے گی، پھر صرف کہیں کہیں مشکل لفظ کا روٹ بتاؤں گی یا نئے لفظ کا. ربک، رب کا لفظ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تیرے رب نے. للملائکتی، فرشتوں سے. ملائکہ کا لفظ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے. ملک، ملک کی نہیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن ملک فرشتے کو کہتے ہیں. اور اس کا جو روٹ ہے وہ الف لام کاف ہے. الک کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. پیغام پہنچانا، فرشتوں کا بنیادی کام پیغام رسانی ہے، اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہا گیا. اور تے جو ہے یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں آپ یہ سمجھے کہ یہاں مؤنث ہے فرشتے تو اس لیے ملائکہ تے لگایا گیا. انی، بے شک میں، جاعلن، کیا روٹ ہے؟ جیم عین لام. جی ہاں، جاعلن، جعل، ٹھیک ہے. انی جاعلن، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتن، ایک جانشین. خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ خلف سے ہے، خے لام فے اس کا روٹ ہے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے فوق کا لفظ بھی سیکھ لیا، تحت کا بھی سیکھ لیا، خلف یعنی پیچھے کا بھی سیکھ لیا. آپ دیکھیں بچوں کو جب شروع میں آپ سکھاتے ہیں تو ان کو ڈائریکشنز کا بتاتے ہیں، سامنے، پیچھے، اپ ڈاؤن. تو خلیفہ کا لفظ خلف سے ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور خلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. اور خلیفہ اسی سے ہے، یعنی پیچھے آنے والا، جانشین ہونے والا، ایک دوسرے کے بعد آنا. قالو، انہوں نے کہا، کیا روٹ ہے؟ قول، قاف و لام. کیا آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے. تجعلو، جیم این لام. کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں. اس میں کس میں؟ زمین میں. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ زمین کی طرف. یعنی اس زمین میں بنائے گا، من جو، یفسدو، پیچھے گزر چکا جی، لا تفسدو، فے سین دال، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں. وَيَسْفِكُ، یسفکو کا لفظ سین فے کاف سے ہے، بیچ میں بھی نظر آ رہا ہے. پانی یا خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لیکوڈ بہانے کے لیے، لیکن خاص طور پر خون کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خون بہانا. کیونکہ خون کی خاصیت بھی یہ کہ جو ہی نکلے فوراً بہنے لگتا ہے نا. واہ، حالانکہ نحنو، ہم، نسبح، سین بے ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، خواہ دل سے یا زبان سے، دونوں کو تسبیح کہتے ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری حمد کے. حمد کا لفظ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے جی، الحمد میں. وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، قاف دال سین، قدس اسی سے ہے. بیت المقدس کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا اور سنا. قدوس اللہ کا نام بھی اسی سے ہے. تو نقدس، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا، تیرے لیے. قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، کیا روٹ ہے؟ عین لام میم، علم سے، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم علم رکھتے یا تم جانتے. وعلم، اور سکھا دیے. علامہ کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ عین لام میم. جی ہاں، علامہ یعلم، تعلیم، اہتمام سے سکھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے
انفارمیشن پاس کرنا، صرف بتا دینا اور علم دینا. اور ایک ہوتا ہے تعلیم، اہتمام سے سکھانا. اہتمام سے سکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اہتمام یعنی اہمیت دے کے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، یعنی پراپر طریقے سے. فارمل ایجوکیشن کے لیے عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم کا. تو علامہ سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام. پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ اسم کا پڑھ چکے ہیں. نام کسی بھی چیز کی ذات کا نام ہوتا ہے. کلہا سارے کے سارے، تمام تر. ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو. عرض کرنا، عرضی، عرض نیاز. عرض کرنا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. کیا روٹ ہوگا؟ عین رے ضاد. عرضہم پیش کیا ان کو، علی اوپر، الملائکۃ فرشتوں کے. فقالا پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھ کو. انبئونی کا لفظ دیکھنے میں ذرا مشکل سا لگ رہا ہے، لیکن کچھ مشکل نہیں ہے. نبا اس کا روٹ ہے، نون بے حمزہ. نبا اسی سے نبی کا لفظ آتا ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. بتاؤ مجھ کو، اور اہم معاملے کی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے تو لفظ خبر بھی خبر ہے، عربی کا لفظ ہے یہ بھی. انبئونی بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، بے اسمائے ناموں کے، ہاؤلائے ان کے. اسماء یہاں اسم کی جمع ہے، جمع استعمال ہوا ہے، اگرچہ ترجمہ ہم نے سنگولر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ناموں بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ. ہاؤلائے ان کے، ہاؤلائے جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، جیسے دس اینڈ دیٹ اینڈ دے یا دیم دوز. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. صادق کی جمع ہے درست بات کہنے والا. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف حقیقت بات کرنے کو کذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت کے مطابق بات کہنے کو صدق کہتے ہیں. یہی صادقین ہونا، یعنی درست بات کہنے والے، صحیح بات کہنے والے. اگر تم سچے ہو یعنی حقیقت کے مطابق بات کر رہے ہو. قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو. سبحانک یہ وہی روٹ ہے جو تسبیح کا ہے یا نسبح کا ہے. اور معنی کیا ہے؟ ہم تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، ہر کمزوری سے پاک قرار دیتے، جس طرح پاک قرار دینے کا حق ہے. یعنی ہم تیرے بارے میں وہی یقین رکھتے ہیں جیسا کہ تو ہے. سبحانک پاک ہے تو. لا علم لنا نہیں کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا تو نے ہم کو سکھایا. وہی علمہ ہے جو پیچھے گزر چکا، اگین ریپیٹیشن ہے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم بہت علم والا ہے. یہ میں نے کیوں کہا بہت علم رکھنے والا ہے؟ ال تو ہے ہی، لیکن کوئی اور بھی وجہ ہے. فعیل کے وزن پر ہے، جیسے رحیم، جیسے علیم، جیسے حکیم، کریم. پیچھے بھی ایسے الفاظ گزرے، آگے بھی آئیں گے. تو جو فعیل کے وزن پر لفظ آتے ہیں ان میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت جاننے والا ہے. الحکیم بہت حکمت والا ہے. حکیم کا روٹ کیا ہوگا؟ ہے کاف میم، جی ہاں، جس سے حکمت کا لفظ آتا ہے. قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم ان کے نام. فلما پھر جب، انبأہم اس نے بتا دیے ان کو. یہ سب لفظ ایسے ہیں جن کے پیچھے روٹس گزر چکے ہیں. باسمائہم ان کے نام. قالا فرمایا، اعلم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا. اقل کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف واو لام. انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں. عالم کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے آیت 30 میں.
عین لام میم روٹ ہے. غیبہ غیب، یہ نیا لفظ ہے، کہاں گزرا ہے؟ یؤمنون بالغیب. السماوات نیا لفظ ہے، پیچھے بھی گزر. سبع سماوات، سما کی جمع ہے. والارض اور زمین، میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے اور زمین کے. وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو. جی یہ تبدون جو ہے یہ ذرا نیا لفظ ہے، بے دال واو اس کا روٹ ہے، بے دال واو، بغیر ارادے کے ظاہر کر دینا. جو تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم اور جو ہو تم تکتمون تم چھپاتے. یہ پیچھے گزرا ہے تکتمون، تکتمون کاف تے میم کتم. کتم کا معنی ہوتا ہے چھپانا، جان بوجھ کے کوئی بات دل میں چھپانا. تبدون بغیر ارادے کے ظاہر کر دینا، اور تکتمون یعنی جان بوجھ کے چھپانا. اصل میں انسان جو چیزیں ظاہر کرتا ہے نا اس میں بہت سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتا، لیکن جو چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں ان میں انسان کو یعنی سلیکٹو ہونا پڑتا ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو گزرا پیچھے نہیں گزرا؟ اوکے. اسجدو سین جیم دال سجدے سے سجدہ کرو. لآدم آدم کو. فسجدو سب نے سجدہ کیا. الا کا لفظ ہے یہ بار بار آئے گا، اور الا کا معنی ہوتا ہے یہ کلمہ استثناء ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، سوائے، مگر ابلیس کے. ابلیس کا لفظ جو ہے بے لام سین سے ہے، بے لام سین، سخت مایوس، اور سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا. ابا الف بے یہ اس کا روٹ ہے، کسی بات کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا، اڑ جانا. اس نے قبول نہ کیا. واستکبر اور تکبر کیا. استکبر کا روٹ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، سامنے نظر آ رہا ہے، ڈھونڈیے اس کو. روٹ جو ہوتا ہے یا 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے یا 4 پر ہوتا ہے. 90% تو عربی زبان میں جو روٹس ہیں وہ 3 حرف پر ہیں. ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب کوئی بول رہا ہو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بولتے ہیں، یہی سیکھا تھا. بعد میں بولتے ہیں جب کہا جائے، بغیر کہے نہیں بولا کرتے. کیونکہ میں آپ سب کو ہی سکھا رہی ہوں، اور آپ اس وقت سیکھیں گے جب آپ خاموش رہ کر سنیں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ دیکھیے کہ ہر چیز صرف استاد کے بولنے اور بتانے سے ہی نہیں سیکھی جاتی. بعض چیزیں کس طرح سیکھی جاتی ہیں؟ سوال کرنے سے بھی سیکھی جاتی ہیں. سوال کرنا جو ہے یہ سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ تو مجھے سوال نہیں کر رہے، لیکن میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کوئی اہم بات سکھانا چاہتے تھے تو ایسے نہیں دے دیا کرتے تھے، آتے تھے اور تقریر شروع کر دیتے. ایسا نہیں تھا آپ کا انداز. آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ سوال کرتے تھے. کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ یعنی سوال کرتے تھے. اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دم متوجہ ہو جاتے تھے، جواب اپنے اپنے سوچنے لگ جاتے تھے. تو جب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب سب سوچیں گے، اور سوچنے کا عمل صرف خاموشی میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ بولنا سوچنے میں خلل ڈالتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے، اور جس سے میں پوچھ رہی ہوں صرف وہ جواب دے گا اور باقی سب سنیں گے. استکبارہ کا روٹ کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ کاف بیرے ہے، کبر. ٹھیک ہے؟ اور استکبرہ جو ہے بڑا بننے کی خواہش کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا بننا چاہنا، یعنی تکبر کرنا. استکبرہ اس نے تکبر کیا، یعنی بڑا بننا چاہا، اس لیے اسے سجدہ نہیں کیا. وکانا اور ہو گیا، من الکافرین
کافروں میں سے یعنی انکار کرنے والوں میں سے سجدے کا. سین کاف نون سکن. اس سے ملتا جلتا اردو کا کوئی لفظ بتائیے. سکون. سکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. ہلنے جلنے سے تو سکون نہیں ہوتا نا. چاہے دل میں اضطراب ہو وہ بھی بے سکونی ہے، اور فزیکلی اگر کوئی ہل جل رہا ہے تو وہ بھی بے سکون ہے. بعض اوقات بچے ہائپر ہوتے ہیں نا، ہلتے جلتے رہتے، تو آپ انہیں یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کتنا پرسکون بچہ ہے. اسی طرح ہمارے اندر بعض اوقات بے چینی لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اندر ہل جل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی سکون نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو اسکن سکون سے رہو، یعنی مفہوم کیا ہے؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سکون پاؤ. انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی. زوج کس کو کہتے؟ بیوی کو. زے واو جیم. الجنت جنت میں. جنت کا روٹ کیا بتایا گیا تھا؟ جیم نون نون. کیا مانا تھا اس کا؟ وہ چیز جو نظر نہ آئے، یعنی اتنے گھنے باغ کہ جس سے جنت کی زمین نظر نہیں آئے گی. جن بھی اسی سے ہے آپ کا. ہمیشہ لفظ میں آپ کا بولتی ہوں کیونکہ ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے نا شیطان، اس لیے آپ کا نظر جو نہیں آتا آپ کو. وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ. منہا اس میں سے. اچھا، کلا کا جو روٹ ہے وہ اکلا ہے، الف کاف لام ہے. اکلا یہ جہاں بھی حروف علت ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا سا تکلیف دیں گے. اکلا منہا اس میں سے. رغدن. رغدن جو ہے راغد کی جمع ہے. راغد. راغد کا کیا معنی ہے؟ جیسے فاعل ہوتا ہے آسودہ زندگی والا، خوشحال زندگی والا شخص. یعنی کھاؤ وہاں خوشی سے، مزے لے کر. ویسے رغدہ کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، یہ اس کے روٹ کا معنی ہے. رے غین دال کا کیا معنی ہے؟ جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کسی کھیت میں آزاد چھوڑ دیں، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، جیسے لوگ بوفے سے کھاتے ہیں. تو وہ جنت میں بھی کیا کہا گیا کہ تم آزاد پھر کے کھاؤ، جو جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ، خوب خوب کھاؤ. رغد. لفظ رغد بول کے بھی منہ میں کیا آتا ہے؟ رغد. یعنی ایک فیلنگ کسی کیفیت ہوتی ہے. رغد بھرا بھرا لفظ ہے نا. اکلا میں تو وہ نہیں ہے نا. اکلا میں نے کھانا، یعنی ایک لمٹ کے اندر کھانا. دنیا کے کھانے اکلا ہیں، لیکن جنت میں کیا تھا؟ رغد. کھلا کھاؤ، یہ مراد ہے. جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ. کوئی ڈائٹنگ نہیں، کوئی واچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کی بات ہی نہیں کہ کھا کے بیمار پڑو گے. تو یہ سب معنی جو ہے نا ایک رغد کے اندر ہے. رغد عربی میں مرغدہ باغ کو بھی کہتے ہیں، مرغدہ. تو رغدن خوب، جی بھر کے. اصل میں صرف ایک لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا رغدن کا، تو یہ سارا پیچھے کانسیپٹ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے بعض اوقات با فراغت، یعنی فراغت کے ساتھ، کھلا، جی بھر کے، جہاں سے چاہو، تو مختلف معنی اس میں پھر آ جاتے ہیں. حیثو جہاں سے. شئتما. شئتما کا روٹ جو ہے وہ شے ہے، شین یہ حمزہ. شیئن شاء سے ہے نا چاہنا، تو شے کو بھی انسان چاہتا ہے نا. شئتما تم دونوں چاہو، یعنی فرق نہیں رکھا گیا کہ آدم زیادہ کھائیں اور حوا کم کھائیں، یا یہ کہ حوا زیادہ کھائیں اور آدم کم کھائیں. دونوں جو جی چاہیں کھائیں. ہمارے ہاں تو پابندیاں ہوتی ہیں نا، عورت یہ نہ کھائے اور مرد یہ نہ کھائے، اور لیکن وہاں
جنت کے مزے یہی ہیں کہ جو جتنا جیسا جی چاہے کھائے، تو حیثو جہاں سے، حیثو جو ہے نا یہ اسم ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے. حیثو زمان اور مکان دونوں کے لیے. کیا مطلب؟ جب جی چاہے، کوئی ٹائمنگز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مکان جہاں سے. اب دنیا میں تو یہ دونوں پابندیاں ہیں. نمبر 1 ٹائم پہ کھاؤ، جب جی چاہے نہیں کھا سکتے آپ. اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ سے نہیں کھا سکتے. دنیا میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی بھی فوڈ کورٹ کے پاس سے گزر رہے ہیں یا فوڈ اسٹریٹ میں سے گزر رہے ہیں تو آپ جو جی چاہے کھا لیں، جہاں سے جی چاہے آپ لے لیں، یہ نہیں کر سکتے. لیکن جنت میں کیا ہے کہ حیثو 2 معنی دیتا ہے، جس وقت چاہو اور جہاں سے چاہو. نہ ٹائم کی پابندی اور نہ جگہ کی پابندی اور نہ کھانے کی قسم کی پابندی. اب آپ خود سوچیں کہ یہی تو جنت ہے جو دنیا میں ہو نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں. تو حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. اور پھر شئتما، تم دونوں کی اپنی چوائس ہے. دنیا میں تو گھر میں اگر کھانا پکے اور آپ کی چاہے مرضی کا ہے یا نہیں، آپ کو کھانا ہے. اور گھر کے ہر بندے کی ہر مرضی روز نہیں پوری ہو سکتی. لیکن جنت میں یہ بھی ہوگا، شئتما، تمہاری اپنی اپنی چوائس ہے. جس کو جو پسند ہے وہ کھا لے اور جتنا چاہے کھا لے. ولا تقربا، بس ایک امتحان ہے، اور نہ تم دونوں قریب جانا. تقربا کا لفظ جو ہے قاف رے بے سے قرب. نہ تم دونوں قریب جانا، ہی اس، جیسے ہاذا تھا نا اسی طرح ہاذی ہی ہے، اسم اشارہ ہے. الشجرہ، درخت کے، شجر. فتکونا، تو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے. ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. روٹ کیا ہوگا؟ ذو لام میم، ظلم. ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا. اور اس سے پیچھے روٹ کا جو معنی ہوتا ہے نا، ظلم کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. دیکھیں نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، محل کہتے ہیں مقام یا جگہ. کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا. مثلا ٹیلی فون کو میز پر رکھا جاتا ہے، عموماً زمین پر نہیں. اور اگر کوئی آئے استعمال کرے نیچے بیٹھ کے اور پھر وہیں چھوڑ کے چلا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ٹیلی فون کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ ٹیلی فون کی جگہ زمین نہیں تھی، جو اس کا اصل مقام تھا، جو سٹینڈ تھا، جو اس کے لیے پراپر جگہ تھی، اس نے اس کو وہاں نہیں رکھا. ایسے ظلم ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، جس کو لفظ کہتے ہیں نا ڈی گریڈ کر دینا. ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا اپ گریڈ کرنا. اپ گریڈ کیا ہوتا ہے؟ مقام سے بھی اوپر لے جانا. اور ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا. یہ دونوں ہی ظلم ہے. جب کسی چیز کو اس کے مقام سے اوپر کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس بیچارے پہ ظلم ہے. اگر گدھے کو استاد کہا جائے تو وہ گدھے کے ساتھ ظلم ہے نا. اس کے اندر اتنی بیچارے کی صلاحیت نہیں، آپ نے اس کے اوپر بوجھ لا دیا، جو وہ نہیں کر سکتا وہ اس سے کرا رہے ہیں. اسی طرح کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا، جیسے ماں باپ ہیں تو ان کو وہ مقام نہ دینا جو ان کا مقام ہے، ان کو اپنے برابر سمجھ لینا، یا پھر بچوں جیسا سمجھ لینا. خصوصاً جب ماں باپ بڑھاپے میں آتے ہیں اور بچوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر عموماً بچے کیا کرتے ہیں؟ خود ماں باپ بن جاتے ہیں اور ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، which is not right. یہ ظلم ہے ماں باپ کے ساتھ. تو اب آپ اگر اصل ظلم کا معنی جانیں گے تو جہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوگا آپ کی عقل کام کرنا شروع کر دے گی نا. آپ اسے ریلیٹ کرنے لگیں گے کہ یہ ظلم کس قسم کا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے.
تو ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے جب اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا یا اس کی عبادت صحیح طور پر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اور ہم نماز کس کی یاد کے لیے قائم کرتے ہیں؟ کیا یہ کہ نماز کے کتنے حصے میں اللہ کی یاد ہوتی ہے؟ ہم سب کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اور یہ حساب ہم خود ہی کر سکتے، کسی اور سے نہیں کرا سکتے. تو ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا، اس کی صحیح عبادت نہیں کرتا. اچھا، بندوں کے حق میں بھی کرتا ہے کہ ان کو ان کا صحیح مقام نہیں دیتا، جو ماں باپ کا مقام ہے، یا جو اولاد کا ہے، یا جو بیوی کا ہے، یا جو رشتہ داروں کا ہے، یا ہمسایوں کا ہے، یا عام انسانوں کا ہے، یا اجنبی لوگوں کا ہے، یا ساتھیوں کا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جتنے جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. اب مثلاً ایک شخص اگر بزرگ ہے، وہ نیچے بیٹھ جائے، اور جو بچہ ہے وہ اوپر بیٹھ جائے، یہ ظلم نہیں ہے نا؟ ایک معذور شخص جو ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو انسان انسانوں کے حق میں بھی ظلم کرتا ہے جب ان کو ان کا صحیح حق نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ہر چیز کا حق ہے ہم پر. جو جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا کتاب کا بھی حق ہے، قلم کا بھی حق ہے. جو جانور انسان جن سے کام لیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ آیا تھا آپ کے پاس بلبلاتا ہوا، جس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اس سے زائد کام لے رہا تھا. تو اسی طرح وہ تمام چیزیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر حق. مثلا یہ اس وقت آپ کے سامنے رکھے ہوئے جو ڈیسک ہیں، ان کا بھی حق ہے. اگر آپ اپنی کاپی پہ لکھنے کی بجائے ان پہ لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے کے لیے کیا چیز؟ نوٹ بک ہے، نہ کہ بینچز. کچھ لوگ والز پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی. تو کسی بھی چیز کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے، کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھا جائے، تو اسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. اگر ظلم کی یہ ڈیفینیشن ہم سیکھ لیں تو ہمارے گھروں کی ہر چیز، ہمارے ماحول کی جہاں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مثلا اس وقت آپ نے جہاں جہاں کرسی رکھی ہوئی ہے وہ اس کی جگہ ہے، اور اگر آپ وہاں سے نکال کے بیچ میں لا کے رکھ دیں گے تو کیا کریں گے؟ بہت سے لوگوں کا حق ماریں گے آپ، جن کو نظر نہیں آئے گا. تو ظلم جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، اور معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، یا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہ رکھنا. حق نہ دینے کے بھی اوپر مزید وضاحت کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا. تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور وہ ظلم کیا ہے کہ یہ درخت کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اگر تم نے کھا لیا تو کرو گے تو اس پہ ظلم. تو انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ پہ کرتا ہے نا، کہ نہیں؟ جب اللہ کا حق نہیں دیتا، جب بندوں کا نہیں دیتا، جب چیزوں کا نہیں دیتا. مثلا انسان اپنے مال پہ بھی ظلم کرتا ہے، اسے فضول چیزیں خریدتا رہتا ہے، تو وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پھر جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. اگر اپنے پین کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، کس کا نقصان؟ ایک کاغذ پہ لکھنے کی وجہ دیوار پہ لکھیں گے تو دوبارہ کاغذ پہ لکھنے قابل نہیں رہے گا، آپ نے غلط جگہ استعمال کی. اسی طرح اپنی انرجیز کو غلط استعمال کرنا، اپنی انرجیز کو غلط استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ ظلم ہے نا. اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال، اپنی زبان کا غلط استعمال، اپنے وقت کا غلط استعمال، یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں. اور بیسیکلی اس کا نتیجہ خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. سب قلم پکڑیں تاکہ آپ نیند سے بچ سکیں. جی، أَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. ازلہ، زے لام لام. زلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا.
سلپ ہونا، بلا ارادے کے قدم پھسل جانا. اصل بات یہ ہے کہ جان بوجھ کے تو کم ہی لوگ پھسلتے ہیں. ہاں اسکیئنگ کرنے کی اور بات ہے، ورنہ وہ تو ایک کھیل ہے، لیکن عموماً جو بھی کوئی پھسلتا ہے وہ اچانک ہی پھسلتا ہے، پاؤں بس ایسی جگہ جا پڑتا ہے. تو اسی سے آپ پھر اندازہ لگائیے. ازلہم الشیطان، یعنی ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا بھولنے کا اور نہ اس درخت سے پھل کھانے کا، شیطان نے ان کو پھسلوا دیا. انہا، اس سے. فاخرجہما، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو. اخرج کا روٹ کیا؟ خرج، خیر جیم. مما، اس میں سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فی ہی، جس میں، یعنی جس مقام پہ تھے، جس جنت میں تھے، جس جگہ پہ تھے، وہاں سے نکلوا دیا. وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبتو، اتر جاؤ. اہبتو، ہے بے توئے، اوپر سے نیچے آنا، جبرن یا بے اختیار اترنا، یعنی اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اہبتو، اتر جاؤ. بعدکم، تم میں سے بعض، لبعدن، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے. عدو کا روٹ بھی عین دال واو، عدو، جو تکلیف پہ خوش ہو، بدخواہ. عدو کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا خیر خواہ، اور ایک ہوتا ہے بدخواہ. خیر خواہ دوست ہوتا ہے اور بدخواہ دشمن ہوتا ہے. کوئی بھی جو آپ کے لیے برا سوچے، کیونکہ دشمنی ہوتی ہی سوچ سے ہے نا. شیطان حسد کا شکار ہوا، خود بڑا بننا چاہا، جل اٹھا انسان کی عظمت پر، لہذا اس نے انسان کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اور انسان کے لیے اب اس نے برا سوچنا شروع کیا اور اس کو وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، مستقر، قاف رے رے. قر کہتے ہیں ٹھنڈ کو، قرن، ٹھنڈ، سردی. جب ٹھنڈک ہوتی ہے تو پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ گھومے پھرے، سیر کو نکلے؟ نہیں، قرار پکڑ لیتے ہیں پھر آپ. قاف رے رے کا مطلب ہے قرار پکڑنا. تو قرن سے ہی لفظ، قر ٹھنڈک کو کہتے ہیں، سردی کو کہتے ہیں. تو سردی انسان کو چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، وہ بٹھا دیتی ہے. تو اسی سے لفظ ٹھکانا یا قرار گاہ نکلا ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا. میم تے عین اس کا روٹ ہے. متاع، فائدہ یا نفع. استعمال کی چیز کے لیے بھی لفظ متاع استعمال ہوتا ہے، وہ سامان جو کام آتا ہے، کام کی چیزیں. اور فائدہ اٹھانا ہے الہین، ایک وقت تک. ہین، وقت، زمانہ یا مدت. فتلقا، پس سیکھ لیے. تلقا، لام قاف، یہ روٹ ہے. شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، قبول کرنا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مجبوراً کوئی چیز لینا، اور ایک ہوتا ہے شوق سے قبول کرنا. علم حاصل کرنے کے بھی دو لیولز ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے بہت ہو گیا، اب زیادہ ہو گیا، لمبا ہے آج سبق. اور ایک کیا ہے، خوشی خوشی، شوق سے، رغبت سے ویلکم کرنا. تو تلقا کا معنی ہے خوشی سے لینا. تو آدم علیہ السلام نے خوشی خوشی لیے کیا چیز؟ من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ کلمات، کچھ الفاظ. یعنی توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، کلمات سکھائے، تو آدم علیہ السلام نے ان کو کیسے لیا؟ شوق سے لیا، خوشی سے لیا. کیوں؟ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، وہ خوشی یا شوق یا رغبت سے کیوں لیے؟
یعنی بعض اوقات جب آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں تو شوق سے سیکھتے ہیں سب جو آپ سکھاتے ہیں ان کو، یا نہیں؟ زبردستی کرتے ہیں نا آپ کو، نہیں تمہیں سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، امتحان ہے تمہارا ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اس کو کوئی فکر نہیں فیل ہونے کی، آپ کو زیادہ ہے. ہاں؟ اچھا، اب آپ کا یہ جو اس وقت خود سیکھنے کا اپنے شوق سے آپ لوگ یہاں یا خوشی سے لے رہے ہیں جو کچھ لے رہے ہیں، بچہ خوشی سے کیوں نہیں لیتا؟ آپ کیوں خوشی سے لے رہے ہیں؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. بچوں کو نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں یہ پڑھ کے کریں گے کیا ہم؟ کیوں پڑھاتے ہو ہمیں؟ اس لیے ان کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے. ہاں؟ تو آدم علیہ السلام نے شوق سے کیوں لیے وہ کلمات؟ کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی اس بھول کا ازالہ کیسے کروں، کمپنسیٹ کیسے کروں، مجھے جو وہ مقام ملا ہوا تھا بحال کیسے ہو، وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں، نقصان سے کیسے بچوں. تو یاد رکھیے کہ جب تک انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا، انسان شوق سے نہیں لیتا علم کو. تو موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے. فتلقا، لے لیے، حاصل کر لیے، شوق سے لیے، رغبت سے لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، کچھ کلمے، فتابہ، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، یعنی جب انہوں نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالی مہربان ہوا ان پر. تابہ یتوبو کا معنی ہوتا ہے مہربان ہونا اگر اللہ کی طرف سے ہو، اللہ ساتھ ہو، اور اگر الہ ہو تو معنی ہے توبہ کرنا. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا، توجہ کرنا. بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے نا. توبہ توجہ کرنے کا نام ہے. بغیر توجہ کے توبہ کرنا کوئی توبہ کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو توبہ میں بنیادی چیز کیا پائی جاتی ہے؟ توجہ. بندہ جب اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرنا. اللہ جب بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تو وہ متوجہ ہونا، رحمت کرنا، مہربانی کرنا، توبہ قبول کرنے کا معنی. فتاب علیہ، تو وہ مہربان ہو گیا اس پر، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائی. انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، تابہ اور تواب کا روٹ تے واو بے ہے. التواب، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے ہو بھی آیا. ہو کا کیا معنی ہے؟ وہ. ہوا کا کیا معنی ہے؟ وہ. ال کا کیا معنی ہے؟ وہی جو، الذی کے معنوں میں. التواب مبالغے کا. اب آپ کلام کا انداز دیکھیں، کیا سمجھ آئی؟ ہو کا کیا معنی ہے؟ وہ. ہوا، وہی. ال، خاص، وہی جو. ال بمانا الذی کے ہے، وہی ہے جو. تواب، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو اب دیکھیں، وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اتنی شدت ہے اس لفظ میں. اب اگر آپ کو الگ الگ نہ مانا آتا ہو تو اس شدت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو قرآن دل میں کیسے اترے گا؟ اس لیے ایک ایک چیز کو جاننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ ذرا اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھیے. انہو ہوا التواب الرحیم. اور پھر صرف التواب تک بات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ الرحیم.
اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعن سارے کے سارے، جمیعن کا روٹ کیا ہوگا؟ جیم میم عین۔ فاما پھر اگر، یاتینکم یاتین اس کا روٹ ہے الف تے، یہ اتا یاتی، اتو اسی سے ملتا جلتا جو پیچھے گزرا ہے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، کوئی کیوں کہا میں نے؟ کوئی ہدایت، کوئی کہاں سے معنی نکال لیا؟ کوئی تو لکھا نہیں عربی میں۔ ہدن میں تنوین آ رہی ہے جو نکرہ کی علامت ہے، اور جب نکرہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی یا کسی کا معنی یا ایک کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ہدایت جو آئے اللہ کی طرف سے، کوئی بھی ہدایت، چاہے پیغمبر خود بولے یا پھر اللہ کے الفاظ میں بولے۔ فمن تبع تو جس نے پیروی کی، تبعن تبع کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیچھے جانا، پیروی کرنا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوفن تو نہیں کوئی خوف، پھر کیوں کوئی کر دیا؟ تنوین آ رہی ہے، نکرہ کی علامت ہے، کوئی خوف ڈر، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یحزنون کا لفظ ہے زے نون سے ہے، حزن، حزن کہتے ہیں غم کو، کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین ہونا، اور جب بے چینی کا کوئی علاج نہ ہو تو وہ کس میں بدل جاتا ہے؟ غم کی ترکیب کیا؟ غم کہاں سے بنتا ہے؟ غم کہاں سے آتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان بے چینی آتی ہے اندر، جب بے چینی کا اس کو کوئی آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان، وہ غم نہیں بنتی۔ غم کب بنتی؟ جب وہ بڑھ جاتی تو پھر وہ غم کی شکل اختیار کر لیتی۔ تو اسی لیے حزن جو ہے مصیبتوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ کوئی ان پہ مصیبت ہوگی۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، کذبوا کا روٹ کیا ہے؟ کاف دال بے، اس سے ملتا جلتا پیچھے کیا گزرا ہے؟ یکذبون بآیاتنا، آیات کس کی جمع ہے؟ آیت کی، ہماری آیات کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار، اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی، ساتھی، صحابہ بھی اسی سے نکلا لفظ۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو، اور اگر وہ نابینا ہو پھر، جیسے ابن ام مکتوم تھے تو ساتھ رہا ہو، یعنی جس نے دیکھا ہو یا ساتھ رہا ہو، دونوں چیزیں آئیں گی، صرف دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھنے سے صحابیت تو ثابت ہو جاتی ہے، چاہے دور سے دیکھا ہو، جیسے حجۃ الوداع میں ہر شخص نے آپ سے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا، 1,40,000 کس طرح ممکن تھا 3-4 دنوں میں سارے ہاتھ ملاتے، یا سب بالکل قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو دیکھنے سے صحابیت ثابت ہو گئی۔ اب اگر دیکھا نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پاس ہی نہیں آئے، ویسے ہی پاس آئے، تو اس سے بھی کیا ہوا؟ ہاں جی، صحبت مل گئی۔ تو چاہے نہ بھی دیکھو مگر صحبت پائی ہو آپ کی، تو وہ بھی صحابی، ایمان کی حالت میں، یہ بھی شرط ہے ساتھ، کیونکہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا، مثلا ابو لہب نے آپ کو دیکھا ہے، ابو جہل نے آپ کو دیکھا، تو آپ ان کو صحابی کہیں گے؟ نہیں۔ تو ایمان کی حالت میں جس نے آپ کو دیکھا یا جو آپ کے ساتھ رہا، اس نے آپ کی صحبت پائی، چاہے وہ 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی یا 1 سال کی تھی یا ساری زندگی کی تھی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، اور چاہے وہ مرنے کے بعد بھی رہی باقی، تو وہ صحابی ہی ہیں۔ تو مہاجرین و انصار سب صحابہ ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیے عبداللہ بن ابی جس کا نفاق واضح ہو گیا تھا، اس کو کوئی بھی صحابی نہیں کہتا. تو اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. خالد کی جمع ہے خالدون، خے لام دال اس کا روٹ ہے خلد. جنت الخلد کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، خلود. جی تو چلیے شروع سے سنتے ہیں. لسننگ کا وقت ہے، اور لسننگ کے لیے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو قرآن سن کے جو خاموش رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور قرآن سن کے بولنا اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کیا چوائس ہے آپ کی. سنیے کیسے سنیں گے؟ نگاہیں الفاظ پر، کان آواز پر، دل معنی کی طرف. چلیے سنیے کیسا لگتا ہے. دنیا کے کسی میوزک میں، کسی محفل میں، کسی اور چیز میں یہ سکون ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے کلام میں ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم. اس قرآن کے سننے کا اثر جہاں دل کے اندر ہوتا ہے وہاں باہر کی کھالوں پر بھی ہوتا ہے، سکن پر بھی ہوتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آپ کسی کو زبردستی اس کی قدر و قیمت نہیں بتا سکتے. جو چکھے وہی جانتا ہے کہ اس کا لطف کیا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے. کس سے کہا؟ للملائکتی فرشتوں سے. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے، ایسے کو بھیجیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فساد ہو اور خون بہایا جائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی، پھر ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے انسانوں کی خصوصیات کو واضح کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو گویا قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے کیا ہے
کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے یا آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں کو انسانوں سے تقریباً 2000 سال قبل پیدا کیا گیا تھا، یعنی انسان کی آمد سے پہلے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین میں اپنی محدود آزادی کی بنیاد پر خوب فساد کیا. تو اس پر اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ان جنات کے بعد میں ایک اور مخلوق لاؤں گا، یعنی انسان. اسی لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، جانشین. تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا، یعنی جنات کے بعد، تو اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور خلیفہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، اس کے پیچھے آنے والا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قیامت کے بعد انسانوں کی ایک نسل کے بعد ایک آتی چلی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو بیک وقت نہیں پیدا کر دیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، بلکہ ایک کے بعد ایک نسل آتی چلی جائے گی. یعنی زمین پہ بھیجے جانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے. اب چونکہ اس سے پہلے فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو آزادی دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا، اب انہیں انسان کے بارے میں بھی یہی اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا. ورنہ تو فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا، فرشتے تو غیب نہیں جانتے. تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ انسان چونکہ ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا اندیشہ کافی حد تک درست تھا. انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے مختلف ادوار میں، بلکہ ہر دور میں، آپس کی جنگ و جدل، اختلافات، اور اختلافات کا پھر قتل و غارت تک پہنچ جانا اور خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہی ہو گئی تھی. حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو پہلا جرم قتل کا جرم ہی ہوا تھا زمین پر، یا پہلی موت جو تھی انسان کی وہ اسی ذریعے سے ہوئی تھی. تو بالکل آغاز انسانیت میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے کوئی اعتراض کر رہے ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے. جو وہ محسوس کر رہے تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اظہار خیال کی آزادی دے رکھی ہے، یعنی اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے. انسانوں کے لیے بھی یہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی انسان مل جل کر رہتے ہوں، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی مخلوق پیدا کیا ہے، عقل کا استعمال سکھایا ہے، تو انہیں بھی اظہار خیال کی آزادی ہے. اور ہمارے دین میں اس کو بین نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی سوچ کا اظہار نہ کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی سوچ یا آپ کی رائے یا آپ کا مشورہ درست ہو تو اسے لے لیا جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو
تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا رب تو اپنی تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے انسان کو بنانے والا ہے، یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کی تسبیح اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے. فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ جو انہیں کہا جائے وہ کر دیں. اس کے مقابلے میں انسان کی تسبیح اور انسان کا اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا ٹیپ ریکارڈر کا بولنا اپنی مرضی سے بولنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی مرضی کتاب ہے. آپ نے بٹن آن کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ بولنا شروع کر دی. جب آپ کا جی چاہا آپ نے اس کو بند کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی کنٹرول کسی انسان کے لیے آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے بٹن دبا دیں اور اس سے تسبیح کروا لیں، اور جب جی چاہے اس کو سٹاپ کر دیں. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں. اب ایک تو وہ ہے کہ آپ اسی طرح ٹیون کیے گئے، آپ اسی طرح بنائے گئے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کو کرنا ہی یہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے. نمبر 1 کے پاس چوائس کوئی نہیں، نمبر 2 کے پاس چوائس ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. تو جس کے پاس چوائس ہو پھر وہ اپنی خوشی سے تسبیح کرے تو اس کی تسبیح کے تو کیا ہی کہنے. وہ ایک دفعہ بھی جب دل سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، تو اس کی تو قدردانی کا پھر کیا عالم، یا اس کے اس کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تو کیا ہی کہنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے تسبیح کے ساتھ ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، بہت سے کاموں پہ مامور ہیں. اسی طرح انسان بھی زمین میں بہت سے کام کرتا ہے، اور جس طرح فرشتوں کا کام کرنا ان کو تسبیح سے نہیں روکتا، اسی طرح انسان کے لیے اس میں بھی ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے پھر اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کا تعلق صرف تسبیح سے ہی نہیں بلکہ پوری بات سے ہے کہ ہاں اگر اس زمین پر فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف اصلاح کرنے والے بھی ہیں. اگر ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں تو دوسری طرف ابو بکر اور عمر بھی ہیں. ایک طرف اگر فرعون ہے تو دوسری طرف سلیمان بھی ہیں. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، اکڑ گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی تھے. اتنے وسائل تو شاید فرعون کے پاس بھی نہیں تھے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے. اس کے باوجود انتہائی عاجز بندے تھے. اور داؤد علیہ السلام تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور بہت سی اور چیزیں بھی شریک ہو جاتی تھی.
تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہے، ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تقدیس. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، یعنی تعریف کے معنوں میں. بحمدک کے لفظ خاص طور پر اس کو تعریف کے لیے خاص کر رہا ہے. نقدسو کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اس میں صرف تعریف کرنا نہیں، اس میں ایسی باتوں کی نفی کرنا بھی ہے. نفی کرنے کا مطلب کیا؟ نگیٹ کرنا. ایسی باتوں کو نگیٹ کرنا بھی ہے جو اللہ تعالی کی ذات یا شان کے خلاف ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ نسبح بحمدک، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. دوسرا ہے نقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں ہم نہیں ہے، ہم انڈائریکٹلی آ ہی جائے گی. اس کا معنی ہے کہ ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، شرک جیسی چیزوں کی. ٹھیک ہے، ایک ہے تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں، یعنی شرک جیسی نجاستوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ابتدائی گفتگو کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نام سکھاتے ہیں. ابتدائی گفتگو کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا ایک عملی تجربہ فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے. عملی مثال آتی ہے. کیسے؟ اب ہوتا یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا سکھا دیے؟ نام. کلہا، سارے کے سارے، سب نام. اسماء کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کسی چیز کی ذات یا کسی چیز کی جو آئیڈینٹی ہے یا شخصیت ہے یا اس کی جو پہچان ہے اس کو ظاہر کرنے والا، چاہے وہ نیم ہو چاہے وہ صفت ہو. صفت کیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو. ٹھیک ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو نام دو طرح کے رکھے جاتے ہیں نا. مثلا کسی کا نام ساجدہ رکھ دیا گیا، چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے. ساجدہ کا معنی کیا؟ سجدہ کرنے والا. تو یہ اسم با مسمہ نہیں، بس نام رکھ دیا گیا اس کی آئیڈینٹی کے لیے کہ اس کو ساجدہ کہتے ہیں. اور ایک وہ شخص جس کا نام چاہے ساجدہ نہ بھی ہو لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساجدہ. تو یہ دونوں ہی نام ہوتے ہیں، چاہے صفت ہو کسی کی چاہے پھر اس کی ذات کی پہچان ہو. تو کچھ نام اسم با مسمہ ہوتے ہیں اور کچھ اسم اس کی اصل حقیقت کو واضح نہیں کرتے. نام دو طرح کے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے گئے. وہ کس چیز کے نام تھے؟ اس میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پہچان کرا دی گئی. اشیاء کے نام، نیم آف آل دا تھنگس، یعنی ہر چیز کا نام. دوسری رائے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولاد
کی روحیں پیدا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے عہد کے معاملے میں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے اپنے بارے میں گواہ بنایا. اور کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. تو گویا دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو اپنی پہچان کرائی تھی، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو دوسری رائے پھر کیا ہے کہ کس کے نام تھے یہ؟ آدم کی اس ساری اولاد کے نام جو قیامت تک آنی تھی، ان سب کو وہاں پیدا کر کے دکھایا گیا. آدم کو یہ سب بچے ہیں تمہارے. بنی آدم کیا ہے؟ آدم کے بچے، آدم کی اولاد. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے سامنے لا کر دکھا کر ان کے نام سکھا دیے. ٹھیک ہے. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. ہم سے مراد کیا ہے؟ وہ سب. کون سب؟ وہ سارے لوگ جن کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، یا پھر وہ ساری چیزیں جو آئندہ دنیا میں ان کے کام آنی تھی، ان سب کو سامنے رکھا گیا. علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا. کس کو؟ فرشتوں کو. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. باسماء، نام. ہؤلاء، ان سب لوگوں کے. یہ اولاد آدم کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم درست بات کرنے والے ہو. کون سی بات؟ کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کسی اور کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا؟ کیا یہ سارے فساد کرنے والے ہیں؟ اب آپ سوچئے نا کہ پوری دنیا کے انسان اول و آخر وہاں کھڑے ہوں، جن میں ابو جہل اور ابو لہب تو ہوں ہی، لیکن ابو بکر اور عمر ہوں، فرعون اور شداد تو ہوں، دوسری طرف سلیمان اور داؤد بھی ہوں. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اصل حالتوں کے ساتھ سامنے آئے جب فرشتوں کے، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، پاک ہے تو. لا علم لنا، ہمارا علم محدود ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں. الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، لمیٹڈ نالج. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے میں لگا لیا؟ العلیم. ال اور علیم فعیل کے وزن. اور العلیم کے بارے میں اس سے پچھلے لیسن میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی ساری حکمت رکھتا ہے. تجھے پتا ہے کہ اس زمین پر فسادیوں کے علاوہ نیک لوگ بھی ہوں گے. اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے نام آدم کو سکھائے گئے، کیونکہ کلھا تاکید کے ساتھ آیا نا کہ ہر چیز کا بتا دیا گیا. تو فرشتے ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے، چاہے وہ اڑ سکتے ہیں، وہ سیکنڈز میں یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کا نالج بھی محدود ہے. اس میں شرک کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ فرشتے محدود علم والے ہیں، ان کو کیسے پوچھ سکتے ہیں، ان کو کیسے خدا مانا جا سکتا ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں. شرک کرتے تھے. اور اب تک آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں کس کو پوجا جاتا ہے؟ یعنی دیویوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟
فرشتوں کے ساتھ ان کو منسوب کر دیتے ہیں، اور ان کو پھر خدا کی اولاد اور اوتار اور یہ تمام چیزیں پھر شرک کے دروازے کھول دیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں، مگر اللہ نے ان میں سے جس کو جتنا دے دیا. اور ویسے بھی جنرلی اگر آپ آیت الکرسی دیکھیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو یحیطون میں انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. کسی کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ کے پاس ہے. انسان تو اللہ کے علم میں وہ ایک قطرے برابر بھی نہیں جانتا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، سب کچھ تو تیرے پاس ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے. قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے نام. فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیے ان کو، باسمائہم، ان کے نام. قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب کیا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نام بتاتے ہیں، نیکوں کے بدوں کے. اسی طرح دوسرے معنی میں کائنات کی چیزوں کے. پھر جب وہ نام بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھ لیا تم نے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کرنے والا ہوں. دوسرے لفظوں میں کہ انسان کے پاس جو علم ہوگا وہ فرشتوں سے زیادہ ہوگا. اور پھر انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے، کیونکہ خالق وہ ہے نا، اس لیے سب جانتا ہے. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. تو وہ کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے؟ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ یہ جو اوپر اپنا ارادہ اور رائے ظاہر کر دی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. تبدون میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس رائے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اوپر ظاہر کر دی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے دل میں تھا انہوں نے سارا نہیں بولا تھا، کچھ اپنی رائے محفوظ بھی رکھی تھی، یا کچھ ارادہ انہوں نے اپنا چھپا کے بھی رکھا تھا. وہ کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا وہ خیال تھا کہ خلافت عرضی انسان کی بجائے فرشتوں کو دی جائے جو تسبیح کرتے رہتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جھکنے سے انکار کر دیا، سجدے سے. ابا کا معنی ہوتا ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا. یعنی اس نے سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی. واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. استکبار استفعال طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے آگے جھکنے کی بجائے اس نے بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، انکار کر بیٹھا. تو پہلی فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ علم کی بنا پر تھی، یا پہلی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ علم کا دیا جانا تھا. اسی لیے علم دنیا کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے.
مال ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال سے علم نہیں خرید سکتے، لیکن علم سے آپ مال بھی حاصل کر سکتے. کوئی ہنر آتا ہو آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جاتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی تھی. علامہ، تعلیم دی گئی. دوسری نعمت عزت و اکرام کی تھی کہ باقی ساری مخلوق کو اس کے سامنے ایک طرح سے جھکایا گیا. باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد سب سے فضیلت والی مخلوق فرشتے ہیں. جب فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو باقی سب چیزیں تو ساتھ ہی آ گئی. ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الکہف آیت 50 کیا آتا ہے اس میں؟ کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے. اب جب انسان کو بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور انسان کو وہاں اب بسایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے بعد بھیجا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ اس مخلوق میں سے تھا جس پر اب دوسری مخلوق کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا. اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں کا بڑا تھا، جیسے فرشتوں میں بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، تو جنات کا بڑا ابلیس تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، یعنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. انسانوں میں سے بھی جو بہت عبادت گزار ہو تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ فرشتہ سیرت ہے. تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا، یعنی فرشتوں کا ذکر تو یہاں آتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ پر سورۃ الاعراف میں ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملنے کا ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو کیوں نہ کیا تم نے؟ تو کفر ہوتا کب ہے؟ کفر کا کیا معنی؟ انکار. انکار ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی حکم کو پا کر اس کو نہ مانے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کی بنا پر کافرین میں شامل ہو گیا تو انسان اللہ کو سجدہ نہ کر کے فرما برداروں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شخص متقی کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل نہ کرے. اب دیکھیے کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جو جو چیزیں آتی تھیں ان سب کا ذکر گزر چکا ہے. فرشتوں کا ذکر خاص طور پر یہاں آ گیا، اس سے پیچھے کتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کے نزول کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اسی طرح دوسری چیزیں. تو دوسری فضیلت جو آدم کو ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اب تیسری نعمت یا تیسری فضیلت جو ملی وہ کیا ہے؟
کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ. اسکن کا کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے رہنا مقصود نہیں. اسکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ساکن ہونا. تم ٹھہر جاؤ، جنت میں رہ جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے. حیث اسم ظرف زمان ہے اور مکان بھی، جو کہ ظرف ہے اس لیے دونوں معنی، یعنی جس وقت جی چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے کہ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. ہم عام طور پر یہ جملہ بولتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر اور خیر دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں. اور یہاں نعمت کی شکل میں امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ملا اور کہا کہ اس میں سے بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور آپ یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ تمام خطاب آدم اور حوا دونوں کو ہے. اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام ہی کو مخاطب کیا گیا، یا آدم، لیکن ساتھ ہی اس کو نو انت و زوجکا اور باقی تسنیہ کے صیغوں میں برابر دونوں سے خطاب. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ روز اول سے دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اور ظلم کے بارے میں آپ صبح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ظلم کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ظالمین سے مراد یہاں نافرمان ہے، کہ تم پھر اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. کیونکہ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، خواہ وہ بندوں کے حق میں ہو، خواہ وہ اللہ کے حق میں ہو، خواہ وہ وسائل کے حق میں ہو. جو اللہ نے انسان کو چیزیں دی ہیں استعمال کی، ان کا غلط استعمال بھی. اور فساد کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی فساد میں ہے، بندوں کے حقوق مارتا ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اور وسائل کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. ظالم دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، خود کو نقصان دینے والا ہوتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے.